بسم الله الرحمن الرحیم الحمد صلی علی رسول الکریم درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں درود شریف سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، اور اس میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ایک ہدیہ نہ پیش کروں؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے پیش کریں، اب آپ یہ بتلا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھا کریں۔ یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے، سلام بھیجنے کا اور صلاۃ پڑھنے کا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، سلام تو آپ نے ہمیں سکھلا دیا کہ کس طرح پر پڑھنا ہے، لیکن درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح مجھ پر صلاۃ بھیجا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی جو درود ابراہیمی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو اس میں صلاۃ کا حکم ہے اس کے عمل کرنے کی صورت بیان کرتے ہوئے سکھلایا، اور یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کس موقع پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اسے شان ورود کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کی آیتوں میں شان نزول ہوتا ہے، تو احادیث کا شان ورود ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا قصہ پیش آیا، کیا بات ایسی پیش آئی جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ہمیں سکھلایا۔ اب درود شریف کا حکم کیا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، جیسے الحمدللہ یہاں تقریباً روزانہ ہم درس بخاری شریف عشاء کے بعد سنتے ہیں اور وہ احادیث ہوتی ہیں، تو زندگی میں صبح شام کی ساعتوں میں لمحات میں موبائل پر ہم کوئی حدیث سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بغیر درود شریف کے ہم نے اس کو آگے چلتا بھی کر دیا، حدیث بھی پڑھ لی، درود شریف نہیں پڑھا، تو درود شریف پڑھنا جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یہ واجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے بددعا فرمائی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور اس پر درود نہ پڑھے، اور اس پر جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں بددعا دے رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے منبر رسول پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک بات پڑھنا واجب، جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے اس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب، اور تیسرے نمبر پر فرض نماز یا سنت نماز یا نفل نماز میں التحیات کے بعد یہ درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی بلا عذر اگر چھوڑ دیا تو سنت مؤکدہ کا حکم بھی واجب کے برابر ہے۔ بہت جلدی ہو، وقت تنگ ہے، یا انسان کو بعض اوقات استنجے کی حاجت ہوتی ہے تو تحیات پڑھ کر اللہم صل علی محمد تک پڑھ کر سلام پھر دیا، لیکن عام حالات میں نماز کے آخر میں یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ صبح شام جتنے ہم کثرت سے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہوگا۔ خاص طور پر آپ علیہ السلام نے جو دعاؤں کے آداب سکھلائے کہ جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں پہلے اللہ کی تعریف کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو، پھر دعا مانگو، اور اللہ کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ ہمارا وہ درود تو قبول کر لے، ہماری دعا قبول نہ کرے۔
جب درود قبول ہی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ رحمت نازل فرمائیں گے، اس کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بھی اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو وہی صبح شام حدیث میں آتا ہے جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت بھائی کثرت سے ہمیں درود شریف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم يسر لنا امورنا، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم